السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ ایک عالمہ کی مسجد میں درس کی ذمہ داری ہے، تو حالت حیض میں وہ کیا کرے؟ کیونکہ نہیں جائیں گی تو باقیوں کی پڑھائی کا حرج ہوگا اور تمام خواتین کا کہیں اور جمع ہونا مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو کہ اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ حالت حیض میں عالمہ صاحبہ کو چاہیے کہ وہ چھٹی کر دیں، جب تک حیض کی حالت رہے وہ تعلیم سے چھٹی کر دیں، حیض کی حالت سے جب طہارت حاصل ہو اس کے بعد پھر درس کا آغاز کریں، کیونکہ جمہور فقہائے امت کی تحقیق یہی ہے کہ حائضہ اور نفسا عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ان کا استدلال بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 974 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 890۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ امرنا تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین علی واتق وذوات الخدور وعمر الحیض ان یعتزلن مصلی المسلمین، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم عیدگاہ کنواریوں پردہ نشینوں کو لے کر چلیں، لیکن آپ نے حکم دیا حائضہ عورتوں کو کہ وہ عیدگاہ سے الگ رہیں، ان یعتزلن مصلی المسلمین، مسلمانوں کی عیدگاہ سے وہ الگ رہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو عیدگاہ سے، مصلی العید سے، عیدگاہ سے الگ سے روک دیا کہ عیدگاہ سے الگ رہیں، اس میں داخل نہ ہوں، جو ہے کیونکہ عیدگاہ کو کبھی یہاں گویا کہ مسجد کا حکم دیا، اور جب عیدگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی حائضہ عورت تو مسجد میں درجہ اولیٰ نہیں داخل ہونا ہے۔ تو مسجد میں داخلہ جو ہے یہ حائضہ عورتوں کے لیے، نفسا عورتوں کے لیے یہ منع ہے۔ اور اس طرح دوسری احادیث بھی وارد ہیں، جیسے کہ یہ حدیث لا احل المسجد لحائض ولا جنب، ابو داؤد کی روایت، کہ میں مسجد کو حائضہ اور جنبی لوگوں کے لیے حلال نہیں کرتا، جو ہے لیکن ان روایتوں میں کلام ہے، ضعف ہے، لیکن یہ جو بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت پیش کی گئی ہے یہ بالکل واضح ہے۔ چنانچہ اللجنۃ الدائمہ للافتاء کے علماء سے سوال کیا گیا کہ عورت کے حق میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ وہ حالت حیض میں خطبہ وغیرہ سننے کے لیے مسجد میں داخل ہو، تو مفتیان کرام کا یہ فتویٰ صادر ہوا کہ لا یحل للمرأة ان تدخل المسجد وهي حائض او نفسا، عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہو جبکہ وہ حالت حیض یا حالت نفاس میں۔ وأما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد، اور لیکن کہتے ہیں کہ لیکن صرف گزرنا ضرورت کے وقت، جبکہ وہاں ضرورت ہو گزرنے کی اور مسجد کو جو ہے گندگی سے بچایا جا سکے، مامون ہو، گندہ ہونے کا خطرہ نہ ہو اس کے خون سے، تو ایسی صورت میں گزر جانا یہ جائز ہے، لیکن وہاں ٹھہرنا، بیٹھنا، رہنا
یہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، سورہ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ حالت جنابت میں بھی داخل نہ ہو مسجد میں، الا ایک ہی جو ہے مسجد میں راستہ گزر رہے ہو جب تک غسل نہیں کر لیتے، سورہ نساء آیت نمبر 43 میں۔ دیکھیے فتاویٰ لجنہ دائمہ جلد نمبر 6 صفحہ 272۔ یہ شیخ العثیمین رحمہ اللہ سے بھی اس سلسلے میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد کے تعلیمی حلقوں میں شریک ہو؟ تو شیخ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ المرأة الحائض لا يجوز لها ان تمکث فی المسجد، کہ حائضہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ٹھہرے۔ اما مرورها بالمسجد فلا باس به، البتہ ضرورت کے وقت اس کا مسجد سے گزر جانا بشرطے کہ مسجد کے اس کے خون سے آلودہ ہونے کا، گندا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو جائز ہے۔ تو جب مسجد میں باقی رہنا، ٹھہرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو شیخ فرماتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ تعلیمی حلقوں میں یا قرآن کے حلقوں میں مسجد میں جائے، اور کو صرف سننے کے لیے بھی جانا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، الا ہے کہ مسجد سے باہر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مسجد کی آواز آتی ہو اور وہ اس کو سن سکتی ہے، تو مسجد کے باہر سے وہ سن سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سننے کے لیے بیٹھنا جو ہے مسجد سے باہر جو ہے جائز ہوگا، کیونکہ حالت حیض میں قرآن کا سننا، ذکر کا سننا، درس کا سننا جو ہے اس سے معنی نہیں ہے، اس سے معنی نہیں ہے کہ قرآن کو جو عورت ہے قرآن سن سکتی ہے، جیسا کہ شیخ نے استدلال کیا ہے سننے کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یتکئ فی حجر عائشہ، صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں ٹیک لگاتے تھے، فیقرأ القرآن وہی حائض، حالانکہ عائشہ حالت حیض میں ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اسی حالت میں تلاوت کرتے تھے۔ تو سننا تو ٹھیک ہے، سن سکتی ہے باہر سے، شیخ کہتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر داخل ہو کر بیٹھ نہیں سکتی، مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے اس تفصیلی فتویٰ شیخ فتاوی الطہارہ صفحہ نمبر 273 میں، لہذا جو یہاں سوال کیا گیا ہے اس میں گرچہ تعلیم ہی مقصود ہو، حالت حیض و نفاس میں عورت کا مسجد میں جانا جائز نہیں، لہذا ایسی صورت ان ایام میں درس کو روک دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں فقہا کی تفصیلی بات کے لیے دیکھیے المجموع للنووی جلد نمبر 2 صفحہ 388 اور المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ 195۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔